بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بہت قریب آ گیا ہے، اور اللہ نے جیسے قرآن میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے کو ایک انقلابی مہینہ کہا جا سکتا ہے، چونکہ رمضان میں اصل میں اسلام کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس مہینے کے اندر نازل شروع ہوا، یعنی گویا کہ اسلام کے باقاعدہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شروعات اس میں ہوئی، اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچنا اس مہینے کے ذریعے شروع ہوا۔ تو رمضان ایک انقلابی مہینہ ہر معنوں میں ہے، چونکہ رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی جسمانی، ذہنی، روحانی ہر طریقے کی اس کے اندر تربیت اس کے مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں چونکہ انسان روزے رکھتا ہے، تو روزے کی وجہ سے ایک الگ قسم کا ایک کنیکشن اللہ اور انسان کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے، چونکہ انسان سارے دن بھوکا رہتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کو خوش کر سکے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بہت ساری چیزوں سے دور رہتا ہے، اور اپنا آپ کو اچھی طریقے سے تقویٰ کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سلسلہ پورے مہینے تک چلتا ہے۔ تو اس لیے رمضان انتہائی روحانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے بھی بے انتہا اہم ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کی، چونکہ رمضان کا جیسے میں نے آپ سے تعلق کہا کہ خاص طور پر قرآن سے تعلق ہے، اور رمضان کے مہینے میں بڑی تعداد میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور رات کو تراویح کی نماز کے اندر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا ایک مینٹل چینج انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ سے زیادہ اپنا آپ کو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ کو خوش کر سکے، اور یہی اس کے اندر، اس کے دل و دماغ اور روح کے اندر ایک عجیب قسم کی ایک تازگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ بہت ساری برائیاں جو پہلے کر رہا ہوتا ہے، ان برائیوں کو اس سے چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو، حالانکہ مسلمانوں میں تعداد بہت کم ہوتی ہے کہ جو شراب کا یا اور کچھ برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس مہینے کے اندر ان برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا فائدہ رمضان میں روزے رکھنے کا ایک بڑا فائدہ ہے صحت کے اوپر بھی، صحت کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں اب سامنے آئی ہیں کہ چونکہ رمضان عام طور پر جو روزے کا ٹائم ہے وہ 11 سے لے کے 15-16 گھنٹے تک کا ہوتا ہے، سردیوں میں یہ ٹائم کم ہوتا ہے، گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں 17، 18، 19 گھنٹے تک کے بھی روزے ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ ٹیکنیکلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ٹیکنیکلی فاسٹنگ، یعنی فاسٹنگ، ایک تو فاسٹنگ تو شروع ہو جاتی ہے فوراً سحری کے بعد، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ یعنی کہ جب فاسٹنگ کا اثر جسم کے اوپر ہونا شروع ہوتا ہے، جس میں چونکہ اس بیچ میں کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں پیٹ کے اندر، ان کاربوہائیڈریٹس کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن 10-11 گھنٹے کے بعد میں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ اصل فاسٹنگ شروع ہوتی ہے، یعنی بدن کو پھر بدن کے اندر سے جو اجزاء ہیں، یعنی خاص طور پر جو فیٹس کا، سب سے پہلے فیٹس ڈیزولو ہونا شروع ہوتے ہیں، اور فیٹس کی وجہ سے باڈی میں انرجی آتی ہے، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بدن کے اندر جو فالتو چربی ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور فالتو کاربوہائیڈریٹ سے وہ بھی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اس کے بعد میں پھر افطار ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بہت اتنا کم ہو جائے کہ جس کے بعد کا ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے کہ جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پروٹین ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو بہت نقصان دہ ہے۔ تو فاسٹنگ مثال کے طور پر اگر کوئی بالکل کھانا پینا بند کر دے 3 دن 4 دن، تو اس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں یہ چیز نہیں ہے۔ روزے کے اندر جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہ فائدہ ہوتا ہے، جو نقصان دہ اس کا حصہ ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تمام ریسرچز اب سامنے آ رہی ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ روزے کے اندر جو گروتھ ہارمونز ہیں وہ بھی زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ بدن کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ایجنگ ہارمون نکلتا ہے، یعنی یہ کہ انسان کی عمر بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس دوران میں روزہ جو لوگ رکھتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک بہت ہی بڑی ریسرچز سامنے آئی ہیں پوری دنیا میں، اور یہاں تک کہ ایک جاپان کے ایک سائنٹسٹ کو باقاعدہ نوبل پرائز ملا، اور اس کی ایک مین ریسرچ یہ تھی فاسٹنگ کا تعلق
کینسر سے کیا ہے. اور یہ بات بہت اچھی طریقے سے سامنے آئی ہے کہ فاسٹنگ کی وجہ سے کینسر ہونے کے امکانات میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. اور ایک تو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اسلام کے اندر تو روزے باقی دنوں میں بھی کئی مرتبہ رکھے جاتے ہیں. کچھ خاص موقع پر، کچھ خاص دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، جیسے محرم کے موقع پر بھی روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ شب برات کے موقع پر بھی روزہ رکھتے ہیں. تو وہ روزوں کی اہمیت، بیچ میں بھی اگر روزے رکھیں تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر رمضان میں، اور بھی رمضان کے جو پوری ایک بڑا فائدہ اس کے لیے ماہ انقلاب کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں چونکہ زکوٰۃ بھی عام طور پر اسی مہینے میں، گویا کہ ایک قسم کا اقتصادی انقلاب بھی اس مہینے میں برپا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو ہم جو مسافرین ہیں یا جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے میں مدد کر رہے ہیں، یا جو لوگ اس کا شکار ہیں، یعنی ان کو کسی طریقے سے جیلوں میں بند پڑے ہیں، ان کو چھڑانے کا ہے، یا اسلام کی تبلیغ کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال اس مہینے کے اندر خاص طور پر کی جاتی ہے. حالانکہ زکوٰۃ پورے سال کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر رجحان یہ ہے کہ زکوٰۃ اس مہینے کے اندر دی جاتی ہے. اور زکوٰۃ کے علاوہ اس مہینے میں عید کے قریب آنے پر فطرہ بھی دیا جاتا ہے. فطرہ خاص طور پر وہی کہ جو لوگ آس پاس کے لوگ بیچارے، جو لوگ زیادہ غریب ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کو کچھ اس طریقے کی مقدار دی جاتی ہے کہ جس سے وہ اپنے عید کی ضرورتیں بھی وہ پوری کر سکتے ہیں. تو ایک قسم کا ایک باہمی ربط بھی قائم ہوتا ہے، آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کا ایک سوشل کوہیرنس بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو رمضان کی یہ خصوصیت سماجی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات بہت اہم ہے کہ اس رمضان ہی میں 17 رمضان کو پہلی بار بدر کی جنگ بدر کی لڑائی ہوئی تھی. گویا یہ کہ جہاد کا جو باقاعدہ جہاد اسلام میں کئی طرح کا ہے. ایک تو جہاد جو سب سے بڑا، جس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، وہ تو نفس کے خلاف جہاد ہے، یعنی اپنے اندر آدمی کی جو برائیاں ہیں، کمزوریاں، ان کے خلاف جہاد کرے. اس کے علاوہ ایک انٹلیکچوئل جہاد ہوتا ہے، اور انٹلیکچوئل جہاد میں قرآن کی مدد سے، قرآن چونکہ باقاعدہ دلائل پیش کرتا ہے، ان دلائل کے تعلق سے جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف پوری آواز اٹھانا، وہ ایک جہاد ہے. اور اس کا ایک جو چھوٹا جہاد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے تو آپ اس کا مقابلہ کریں، یا آپ جو کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف لڑائی لڑیں. تو گویا جنگ بدر میں بھی چونکہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا اور مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی. جہاد کے اوپر میرا ایک الگ سے بھی ویڈیو ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں تفصیل کے ساتھ میں جہاد کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو اور اس کے بعد میں پھر آخری عشرہ رمضان کا ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، جس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے کا وہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رحم کرتا ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر اعتکاف کا ایک پورا چند لوگ اعتکاف کرتے ہیں، یعنی ایک خاص وقت کے لیے وہ ایک مسجد کے اندر یا کسی بھی آئسولیٹڈ پلیس میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور اس بیچ میں وہ اسی حصے کے اندر رہ کر تمام عبادات میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری خوبیاں ہیں رمضان کی، جس سے رمضان ایک بہت بڑا ایک انقلابی مہینہ ثابت ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر، کہ چونکہ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی سگریٹ اسموکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ شراب بھی پیتے ہیں. اور سگریٹ اسموکنگ کے بارے میں ایک عام طور پر تاثر یہ ہے کہ جیسے وہ حرام نہیں ہے اس لیے لوگ اس کو پیتے رہتے ہیں. لیکن جو چیز انتہائی خطرناک صحت کے لیے ہے، اس کی ظاہر اسلام میں اجازت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا اور دوسرا نشہ کرتے ہیں، ان کے لیے رمضان ایک بیسٹ اپورچونٹی ہے. یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں وہ روزہ رکھیں گے تو ظاہر ہے پورے دن اس سے چیزوں سے دور رہتے ہیں. اگر وہ رمضان میں ان چیزوں سے بچ جائیں اور پھر طے کر لیں کہ آئندہ ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا ہے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے اس چیز سے بچنے کے لیے. تو میں تمام علماء دین سے بھی اور تمام جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ رمضان کے موقع پر اس قسم کی کیمپین ضرور چلائیں کہ بھائی جو لوگ برائیوں کے شکار ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رمضان کے تعلق سے ان برائیوں سے ہمیشہ دوری اختیار کر لیں. یہی ہم کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان آنے والا ہے اسے ہمارے لیے سب کے لیے ایک بہت ہی سود مند، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو. ہم لوگوں کی وہ باقاعدہ ہمارے گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ بنے، اور اللہ سے مقبولیت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.